یہاں سے آپ فتنے کا معنی سمجھیں کہ خواہشات کا فتنہ ہی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یا ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک جائز قرار دیا، اس حد کو پار کر کے آدمی ان کی طلب کرے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شہوات کا فتنہ، یہ خواہشات کا فتنہ۔ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس اللہ نے طرح طرح کی خواہشات رکھی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، چکھنے کی خواہش، دیکھنے کی خواہش، چھونے کی خواہش، انسان کی فطری خواہش، خواہشات کی لمبی دنیا ہے۔ اور انسان کی جو معنوی خواہشیں ہیں، شہرت کی خواہش ہے، عہدے کی خواہش ہے، آدمی کے پاس مال و دولت کی خواہش ہے، آدمی کے پاس کسی پر حکمران بننے کی خواہش، آدمی کے پاس خواہشات کا لمبا تانتا بتاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہاری خواہشوں میں سے جو جائز خواہش ہے وہ کیا ہے، اس کو پہچان لو۔ ہر وہ خواہش جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف جاتی ہے، یہ تمہارا فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ حالانکہ مال انسانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مال کو اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو انسانی زندگی کے قائم و دائم رہنے کی بنیاد قرار دیا اللہ تعالیٰ نے مال کو، لیکن اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے۔ میری امت کے لیے کوئی اگر مخصوص فتنہ ہے تو وہ مال کا فتنہ ہے۔ مال فتنہ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ انبیاء بھی اگر اس اولاد سے، اس نعمت سے محروم رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، لیکن اللہ نے کہا یہی اولاد فتنہ ہے۔ بیویاں، اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے ساز و سامان کے اندر جن سے آدمی فائدہ اٹھائے، اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو نیک بیوی میسر آ جائے، یہ سب سے بہتر جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی بیویوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری اولادوں میں سے بعض اولاد، تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے شوہروں میں سے بعض جوڑے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اولاد تمہارے لیے نعمت ہے ایک حد تک، لیکن جب حد سے تجاوز کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے گے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تمہارے اپنے مال تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، اور تمہارے لیے ان کا استعمال اور ان کی روشنی میں عیش و آرام جو جائز ہے وہ جائز ہے، لیکن یہی مال اگر بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، یہ فتنہ ہے۔ اور تمہاری اپنی بیویاں دنیا کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے، لیکن یہی بیوی تمہاری دین و ایمان کی راہ میں، تمہاری بندگی کی راہ میں، یا تمہارے شوہر تمہاری بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تمہاری بیوی فتنہ ہے، تمہارا شوہر فتنہ ہے تمہارے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا اسے اپنے حد میں رکھ کر استعمال کرو، وہ جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حد سے تجاوز کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر خواہش جو دل میں پنپتی ہے، دل میں امٹتی ہے، دماغ میں آپ کی جوش مارتی ہے، آپ کو کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے وہ کرنا چاہیے، کرنے سے پہلے ایک مرتبہ معلوم کر لو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، اور اگر جائز ہے تو اس کی حد کیا ہے، اسلام نے اس کی حد کیا رکھی۔ اگر اپنے آپ کو اس ضابطے پر چلاؤ کہ خواہش کو اپنانے سے، خواہش کو اختیار کرنے سے پہلے شرعی حکم معلوم کر لو گے، اور پھر یہ بھی معلوم کر لو گے کہ یہ جائز کس حد تک ہے، تو پھر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لو گے، خواہشات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، آپ نے کہا زندگی میری، مرضی میری، زندگی من چاہی گزاروں گا، آپ خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور یاد رکھو خواہشات کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ دماغ پہ پردے ڈال دیتا ہے، آدمی کے ہوش ماری جاتے ہیں، آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں شراب کا نشہ ہے، آدمی اگر شراب پی لے تو نشے میں اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہ جاتے۔ خواہشات کا جو غلام ہوتا ہے، جو انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ خواہشات اسے اتنا زیادہ انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہیں، اللہ کی بندگی سے اتنی دور لے جاتی ہیں کہ آدمی کو ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کہ میں گمراہی کے کس گڑھے میں جا کر گرا ہوا ہوں۔
اور یقین رکھیں یہی خواہشات ہیں، اگر یہ خواہشات آدمی کنٹرول میں نہ رکھے، آدمی کفر کے دروازے پر بھی جا کے دستک دے دیتا، کفر کے دروازے تک بھی آدمی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو کفر کے دروازے تک جانے کے مطلب، ابھی آپ نے ماضی قریب میں سنا یو پی کے اندر کچھ مسلمان تھے جنہوں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے کی وجہ جو انہوں نے خود بیان کی وہ کیا تھی؟ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے اپنے گھر کے ایک نوجوان کا جو قتل ہوا ہے اس کا انتقام لیا جانا چاہیے۔ آدمی کے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمارا اپنا قریبی مارا گیا، اس کا نقصان ہوا، اس کو تکلیف پہنچے، اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب آدمی کو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ انتقام لینے کی یہ خواہش انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کے اپنے ایک دائرے، اس کی حد ہے، اس حد تک تم تمنا کرو، خواہش کرو، کوشش کرو، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ ایک دن قیامت کا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مان لیا، ٹھان لیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم انتقام لے کر رہیں گے، اور اسی انتقام کے لالچ میں، خواہش میں مذہب تبدیل کر لیا، مرتد ہو گئے، اور یہ سوچ کر کہ شاید یہاں نہیں تو وہاں جا کر ہمیں انتقام مل جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، خواہشات چاہے کسی بھی قسم کی ہو، آدمی کے اوپر اگر مسلط ہو جاتی ہیں تو آدمی کے لیے انتقام کا معاملہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، دین و ایمان کا مسئلہ کتنا بڑا تھا، وہ بڑا مسئلہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا مسئلہ بڑا بن گیا۔ یہ ہوتا ہے خواہشات کا فتنہ جو انسان کو اپنی اگر لپیٹ میں لے لیتا ہے تو آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔